میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر رفعت ہاشمی، اور آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ایک سوال کا رسپانس ہے، اور سوال یہ ہے کہ ہومیوپیتھی کے جو ماضی میں ڈاکٹر صاحبان کامیاب پریکٹس کرتے رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر برنٹ ہیں یا کلارک ہیں یا ڈاکٹر شمٹ ہیں، تو کیا ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، یا جو لوگ آج کل نئی تھیوریز دے رہے ہیں، مثلا جیسے ڈاکٹر وجے کر ہے یا سنکران ہے، یا ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے؟ تو میں اس سلسلے میں اپنا نقطہ نظر پیش کرتا ہوں۔ ہومیوپیتھی میں بنیادی طور پر ہم صرف اصول کو فالو کرتے ہیں، کسی شخصیت کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ باقی بونن گاسن کا طریقہ اچھا ہے یا کینٹ کا، تو کئی نامی گرامی ہومیوپیتھ جو ہیں وہ صرف بونن گاسن ریپرٹری سے ہی اپنے کیسز جو ہیں ان کو سالو کرتے آئے ہیں، یا صرف کینٹ ریپرٹری ہی استعمال کرتے رہے ہیں، اور بڑی کامیاب پریکٹس کی ہے انہوں نے۔ تو دراصل ایک ہومیوپیتھ کو ہومیوپیتھ ہونا چاہیے، وہ اس کے لیے ٹول کون سا استعمال کرتا ہے یا اس کے ہاتھ میں کون سا ٹول جو ہے وہ اچھا کام کرتا ہے، یہ اب ڈفرینٹ لوگوں کے لیے ایک ڈفرینٹ کرائٹیریا ہوگا۔ تو علم کے حوالے سے ہمیں کسی تعصب کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تمام ریپرٹریز جو ہم دیکھتے ہیں، ان کو ایک ٹول کی طرح ہم وقتاً فوقتاً استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ریپرٹری انالیسس نے دوا سلیکٹ نہیں کرنی ہے۔ فائنل اتھارٹی جو ہے وہ میٹیریا میڈیکا ہے، اور میٹیریا میڈیکا سے بھی بڑھ کر فائنل اتھارٹی آپ خود ہیں جس نے دوا سلیکٹ کرنی ہے۔ اور اگر آپ ہومیوپیتھی اصولوں سے واقف ہیں، آپ کو ریپرٹری کے استعمال کا پتہ ہے، آپ کیس ٹیکنگ جانتے ہیں، تو پھر آپ ٹول کوئی بھی استعمال کریں، وہ آپ کے ہاتھ میں اچھا کام کرتا ہے یا اچھا چلتا ہے، تو ایک اوزار کی طرح آپ اس سے مدد لے سکتے ہیں۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک بڑھائی جو ہے وہ پیچ کس کے ذریعے سے پیچ کستا ہے، اور ایک دوسرا جو ہے وہ ڈرل کے ذریعے سے پیچ کس لیتا ہے۔ تو اب اگر اس پیچ کس سے پیچ کسنے والے کو ڈرل پکڑا دی جائے تو شروع میں اس کو دقت ہوگی، لیکن جب وہ ٹول اس کے ہاتھ میں کام کرنا شروع کر دے گا تو پھر اس کو اس میں آسانی محسوس ہونے لگے گی۔ تو یہی میں گزارش کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہ ریپرٹریاں جو ہیں وہ ساری دیکھیں، ساری میتھڈالوجیز جو ہیں ان کو پڑھیں، اور فائنلی کسی ایک ٹول کو اپنا لیں اور اس کو پھر مسلسل استعمال کریں۔ تو جیسے جیسے آپ کو استعمال کرتے جائیں گے، اس میں آپ کی مہارت جو ہے وہ بڑھتی جائے گی۔ اصل مقصد تو مریض کی دوا سلیکٹ کرنا، یہ اس تک پہنچنا ہے۔ میں نے کئی دفعہ پھاٹک کی ریپرٹری سے کیس جو ہے وہ انلاک کیا ہے۔ تو ریپرٹری کا مقصد جو ہے وہ آپ کے ذہن میں ان دواؤں کو تازہ کرنا ہے جو بعض اوقات آپ کے ذہن میں نہیں ہوتی ہیں۔ تو ریپرٹری انالیسز میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دوا وہ موجود ہی نہیں ہوتی جو مریض کی ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب ریپرٹری انالیسز جو ہے وہ بیکار ہو گیا ہے۔ تو ریپرٹری انالیسز جو ہے تب بھی ضروری ہے کہ اس سے آپ دواؤں کو رول آؤٹ کر کے آپ اپنی مطلوبہ دوا تک پہنچ سکتے ہیں یا انڈیکیٹڈ دوا تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو کیونکہ دوا تجویز کرنا ڈاکٹر کا کام ہے، وہ ریپرٹری انالیسز نے نہیں کرنا ہے۔ اور ریپرٹری انالیسز، کمپیوٹرز، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو ایک گائیڈ لائن جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہیں، آپ ان کو ایک ٹول کی طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر وجے کر کا جو ایکیوٹ چارٹ ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری ایکیوٹ دواؤں کی لسٹ جو ہے اس میں موجود ہو، اس سے باہر بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ چارٹ دیکھ کر وہ دوائیں آپ کے ذہن میں فوراً آ جاتی ہیں، اور اگر 40-60% کیسز جو ہیں آپ اسی سے سالو کر لیتے ہیں اپنے ایکیوٹ، تو اس ٹول کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ دوا تو آپ نے اگر اس دوا اس لسٹ میں نہیں ہے تو آپ اس سے باہر بھی دوا سلیکٹ کر سکتے ہیں، آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ تو اسی لیے اگر سنکران کا جو میتھڈ ہے اس میں اگر پلانٹ یا اینیمل یا منرل کی جو انالوجی اس نے یوز کی ہے، اس سے آپ کے ذہن میں کسی دوا کا نقشہ جو ہے وہ یاد ہو جاتا ہے یا ابھر آتا ہے،
تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نقصان وہاں ہوتا ہے جب آپ کسی ایک میتھڈ کو حرف آخر سمجھ لیں اور کہیں جی بس اس سے باہر کچھ نہیں ہے، تو پھر تو آپ کنویں کے میڈک بن جائیں گے اور وہ تنوع نہیں رہے گا. تو نالج جو ہے اس پہ آپ کوئی باؤنڈریز جو ہے وہ نہیں لگا سکتے ہیں. مثال تو ایک بہت کروڈ سی ہے لیکن یہاں شاید یہ سوٹیبل ہوگی کہ ایک آدمی جو تھا وہ کیمیا گر تھا، یعنی سونا بناتا تھا. تو اس کو پولیس والوں نے پکڑ لیا اور اس کو مارا اور اسے کہا کہ بتاؤ تم سونا کیسے بناتے ہو. تو اس نے کہا بھائی میری ساری زندگی کی ریاضت ہے، تو یہ آپ کو میں کیسے 5 منٹ میں سمجھا سکتا ہوں کہ سونا کیسے بنتا ہے. تو انہوں نے اس کو جب بہت مارا اور وہ تنگ ہوا تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے تانبا گرم کر کے لاؤ. تو جب وہ تانبا گرم کر کے لائے تو اس نے اس پہ پیشاب کر دیا اور وہ سونا بن گیا. تو اس نے کہا لو یوں بناتا ہوں آپ بھی بنا لو. تو مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب ایک علم کی گہرائی میں اتر جاتے ہیں اور آپ کا ایک علمی کینوس جو ہے وہ براڈ ہو جاتا ہے تو پھر ایسا جو فنکار ہے یا ماہر فن ہے وہ پیشاب بھی کر دے تو سونا بن جائے گا. تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ علم کی سرحدوں کو محدود نہیں کرنا چاہیے. آپ کو ہومیوپیتھی اصولوں کا پتہ ہے، دوا آپ نے کیسے سلیکٹ کرنی ہے. آپ اپنی سہولت کے مطابق جون سا ٹول بھی استعمال کرنا چاہیں، جون سا کمپیوٹر سافٹ ویئر استعمال کرنا چاہیں یا کوئی اور طریقہ کار جو ہے جس سے آپ دوا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے مزاج سے موافقت رکھتا ہے. بعض لوگ جو ہیں وہ تھراپیوٹکس کے ذریعے سے دوا جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں. بعض لوگ جو ہیں جن کی میٹریا میڈیکا پہ زیادہ یعنی مہارت ہے تو ان کو ریپرٹری انالیسس کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی. اور جن لوگوں کو ریپرٹری انالیسس میں مہارت حاصل ہے تو وہ اسی سے ہی دوا جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کر کے نکال لیتے ہیں. تو اب مجھے یاد ہے کہ کمپیوٹر کے زمانے سے پہلے میں نے ایک پنچ کارڈ ریپرٹری بنائی تھی اور میں اس کا اکثر استعمال کرتا تھا. ایک وہاڑی کے ڈاکٹر صاحب ہوا کرتے تھے ڈاکٹر گل، انہوں نے ایک ڈینٹل کارڈ ریپرٹری بنائی تھی جو کہ صرف دانتوں کے امراض پر مشتمل تھی اور وہ بہت کمال کی چیز تھی. پھر ہمارے ایک بڑے پیارے دوست ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب، ان کے لیے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جب جب تم کو یاد کریں ہم تب 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 بارش ہو جاتی ہے. تو انہوں نے ایک لینئر کارڈ ریپرٹری بنائی، انہیں اللہ اگری کے رحمت کرے. تو اس کے بعد پھر کمپیوٹر کا دور آ گیا تو میں نے کمپیوٹر پر بورک ریپرٹری جو ہے اس کو بنانا شروع کیا، اس کا سافٹ ویئر. اور ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب نے کینٹ ریپرٹری جو ہے اس کو کمپیوٹرائز کرنا شروع کیا. تو ہاں یاد آیا کہ کارڈ ریپرٹری سے بھی پہلے پرفارمے ہوا کرتے تھے جن میں خانے بنے ہوتے تھے اور ان خانوں میں دواؤں کے گریڈ لکھ کر ان کو جمع کر کے تو ریپرٹری انالیسس کیا جاتا تھا. تو یہ دراصل سارے مددگار ٹولز تھے جو کہ استعمال کیے جاتے تھے. تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ویجیکل کی تھیوری ہے، اس نے ہیرنگ لا آف کیور جو ہے اس کو جس طرح سے بیان کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس کی اچھی کاوش ہے. تو اسی طرح سے اگر منرلز کے ایک گروپ سے اگر اس کے کریکٹرسٹکس آپ کے ذہن میں ہیں یا کسی اینیمل کنگڈم جو ہے اس کے ایک فائلم کے جو کریکٹرسٹک ہیں وہ آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ دواؤں کو ڈفرینشیٹ کرنے میں آپ کو آسانی ہو سکتی ہے. آپ اپنے اصول پر جو ہے وہ قائم رہیں اور باقی تمام فیسلٹیز جو ہیں ان کا استعمال کریں. آپ کو اسٹیتھوسکوپ کا استعمال آتا ہے تو آپ وہ کریں. آپ الٹرا ساؤنڈ کرنا جانتے ہیں تو آپ الٹرا ساؤنڈ سے فائدہ اٹھائیں. تو فرض کریں کہ آپ نے ایک بالکل درست ہومیوپیتھک دوا یعنی تلاش بھی کر لی ہے اور آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں وہ دوا دستیاب نہیں ہے، اور اگر آپ اکپنکچر طریقہ علاج جانتے ہیں تو آپ اکپنکچر پوائنٹس پر اسٹیمولیشن دے کر اپنے مریض کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اگر آپ طب جانتے ہیں تو آپ کچن میں موجود چیزوں سے اپنے مریض کا علاج کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ ڈائٹ تھراپی سے واقف ہیں تو خوراک کے رد و بدل سے آپ اپنے مریض کو بہتر کر سکتے ہیں.
تو اس میں کوئی علم جو ہے وہ بیکار نہیں ہوتا، اس کا ضرور آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ویسے بھی دیکھا جائے تو ایلوپیتھی کو چھوڑ کر، کیونکہ ایلوپیتھی میں کوئی اصول علاج، واضح اصول علاج موجود نہیں ہے، ایلوپیتھی کو چھوڑ کر باقی جتنے بھی طریقہ علاج ہیں جن کا اصول علاج موجود ہے، میری اس بات کو توجہ سے سنیں گے، میں اصول علاج کی بات کر رہا ہوں، تو ان اگر میتھڈالوجیز کو دیکھا جائے تو وہ کہیں نہ کہیں ایک نقطے پر آ کر ضرور جمع ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ طب کو دیکھیں تو طب میں امراض دو ہی طرح کے ہوتے ہیں، یا ہار ہوگا یا بارد ہوگا۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہار کی آگے پھر ہار یابس ہے یا ہار رطب ہے، بارد رطب ہے یا بارد یابس ہے، لیکن بنیادی طور پر دو ہی طرح کا مرض ہوگا، یا گرم ہوگا یا سرد ہوگا۔ اگر نبض تیز چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ہار بیماری ہے، اور اگر نبض سست چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے بارد مرض ہے۔ تو باقی ڈفرینشیشن جو ہے وہ تو بعد میں کی جا سکتی ہے۔ اب اسی طرح آنکھوں پنکچر کو آپ دیکھیں تو اس میں بھی امراض دو ہی طرح کے ہیں، یا وہ ینگ بیماریاں ہوں گی یا ین بیماریاں ہوں گی، یعنی ینگ جو ہارٹ ڈیزیزز ہیں اور ین جو کولڈ ڈیزیزز ہیں۔ ہومیوپیتھی کو آپ دیکھ لیں، اس میں بھی آپ موڈیلٹیز جو ہے اس کے ذریعے سے اپنی دواؤں کو ڈفرینشیٹ کرتے ہیں۔ گرمی سے اضافہ ہو رہا ہے، سردی سے اضافہ ہو رہا ہے، گرمی سے افاقہ ہو رہا ہے، سردی سے افاقہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح آپ میگنیٹو تھراپی میں دیکھیں تو یا نارتھ پول ہے جو پازیٹیو پول ہے، اور ساؤتھ پول ہے نیگیٹو پول ہے، ایک گرم ہے ایک سرد ہے۔ آپ کلر تھراپی کو دیکھیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ دو طرح کے رنگ ہیں، یا گرم رنگ ہیں جیسے ریڈ ہے، پنک ہے یا اورنج ہے، اور سرد رنگ ہیں جیسے بلو ہے، انڈیگو ہے یا گرین ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بنیادی طور پر جس بھی جو طریقہ علاج ہے، اگر اس کا اصول علاج جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ سارے یہ طریقہ علاج ہے وہ ایک نقطے پر جا کے مرکوز ہو جاتے ہیں۔ تو میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ ہومیوپیتھی، طب اور یہ جتنے دوسرے طریقہ علاج جن کے اصول علاج ہونا چاہیے اس کے پیچھے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک ہی نقطے پر آ کر جمع ہوتے ہیں۔ ہاں اب آگے جو ہے پھر اس کا طریقہ مختلف ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح میرے خیال میں تو جو اگلی صدی میں ایک میڈیکل سسٹم جو ہے وہ ایوالو ہوگا، اس میں یہ سارے طریقہ علاج جو ہیں ان کی جو ضروری اور فائدہ مند چیزیں ہیں ان سے استفادہ کیا جائے گا، اور ایک ایسا میڈیکل سسٹم بنے گا جس میں فریکوینسیز کے ذریعے، انرجیز کے ذریعے علاج جو ہے وہ کیا جا سکے گا۔ بہت شکریہ۔